السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے حضور غوث پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس موضوع پر کچھ باتیں بیان کی گئی۔ ابھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ذات ستودہ صفات گوناگون خوبیوں کی حامل نہیں، خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت، سالاری، کمانڈری اور رہنمائی اور لوگوں کو کس انداز میں اسلام کی طرف راغب کیا جائے، یہ ہنر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال کے درجے کا عطا فرمایا۔ تو آپ کی حیات طیبہ کے اوپر تو موضوع یہ حضرت خالد ابن ولید کی آئیڈیل نما حیات طیبہ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون رہتے ہیں؟ کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ عام طور سے آپ کا تذکرہ جب ملتا ہے تو چند جنگوں میں آپ کی خوبیوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، یا بیان ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا یا ہماری سماعت وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو ابھی یہ موضوع ہے تاکہ آپ کی زندگی کے بارے میں جانا جا سکے کہ ایسا ہیرو جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو قیادت کا جذبہ عطا فرما دیا، ایسا جنگجو جس نے جنگ کرنے کا سلیقہ عطا فرما دیا، ایسا بہادر جس کی بہادری پر مصطفیٰ نے ناز فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہم معاملات میں ابو بکر صدیق نے ان کو آگے بڑھایا، اور خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، اور بڑی بہادری اور شجاعت اور نڈر اور جرأت ہونے کی مثالیں قائم فرمائی۔ تو آئیے ان کے اوپر کچھ باتیں پیش کی جائیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عرب کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے قریش۔ قریش یہ قبیلہ بڑا عظمت والا، بڑی شرافت والا، بڑی کرامت والا۔ آج بھی اگر عرب میں کسی کے نام کے آگے قرشی لگا ہے یا قریشی لگا ہے تو لوگ اس کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ قبیلہ ہر دور میں عزت کا قبیلہ رہا ہے۔ اس کی کئی شاخیں ہوئی، اس کی سب سے بڑی شاخ قبیلہ بنو ہاشم ہے، جس شاخ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ، سب سے بڑی شاخ قبیلہ بنو ہاشم ہے، اس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اور قبیلہ قریش کی 2 نمبر کی ایک شاخ ہے، اس شاخ کا نام ہے قبیلہ بنو مخزوم۔ اس قبیلہ بنو مخزوم سے اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کو چن لیا، اور خالد ابن ولید جیسا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کا سپورٹ کرنے والا، اور عمر فاروق جیسا یار اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت خالد ابن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے ہیں، اور ایک اور قبیلہ ہے قبیلہ بنو تیم، اس قبیلے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تو قبیلہ بنو مخزوم سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، خطرناک دشمن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا تھا۔ مکے میں خانہ کعبہ کا خلاف بدلا جاتا تھا، ایک بار جب بدلنے کی باری آتی تو 2 لوگوں نے خاص کر رکھا تھا، ایک بار جب باری آتی تو پورے مکے کے لوگ مل کر اس کے خلاف کو بدلتے تھے، یعنی اپنے جیب سے خرچہ لگاتے تھے، اور دوسری مرتبہ جب باری آتی تو خالد ابن ولید اور ان کے والد اکیلے اپنے پیسے سے لگاتے تھے، اتنے پیسے والے تھے۔ ولید ابن مغیرہ بہت پیسے والا، حتیٰ کہ لوگ اس کو صاحب الرائے اور اس سے جا کر کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آیا کہ اس نے ایک بت اپنے گھر میں رکھا تھا، دیکھو باپ ایسا اور بیٹا کیسا، بولو نا یار۔
باپ کیسا بیٹا کیسا. ابھی والدہ پہ تو چلے بھی نہیں, والدہ کی سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. تو یہی ولید ابن مغیرہ, اس کے گھر میں ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا. بت بولتا اللہ کہاں ہے, کائے کو بولے وہ, لیکن ایک مرتبہ ہیلا ڈولا بولا اور حضور کی شان میں گستاخی کر دی. بڑا خوش ہوا ولید ابن مغیرہ, اور سننے کے بعد بولا کبھی بولتا نہیں تھا, آج بولا تو صحیح. اس نے تاریخ لے لی, اب کب بولو گے؟ اس نے بتا دیا فلاں تاریخ میں بولوں گا. تو اس نے کہا کیا بولو گے؟ تو کہا حضور کے خلاف, حضور کا نام لیا اور کہا ان کے خلاف بولنا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے ماذ اللہ. تو ولید ابن مغیرہ تو یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی کنکر پتھر تو کہہ دے, سارے کنکر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ پہلا پتھر ہے جو خلاف بولنے کی بات کر رہا ہے. تو اس نے سارے مکے کے لوگوں کو دعوت دی, بڑے بڑے سرداران ولید ابن مغیرہ کے گھر میں آ گئے, ٹھہر گئے, اور حضور کو بھی اس نے دعوت دی. اور مقصد یہ تھا کہ حضور آئے اور سب کے سامنے حضور کے جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرے. لیکن کیا معلوم, اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے افضل ہوتی جا رہی, بڑھتی چلی جا رہی. تو آقا علیہ السلام کو بھی دعوت دی. سارے مکے کے لوگ سب جمع ہے ولید ابن مغیرہ کے گھر میں. مصطفیٰ کا داخلہ ہوا, جیسے ہی آقا آئے پتھر ہلا ڈولا بولا, اور اب بولا تو مصطفیٰ کی شان میں بولا, گستاخی نہیں کی. آقا علیہ السلام کے عظمت کے قصیدے پڑھے وہ ولید ابن مغیرہ, اور وہ کفار قریش اور کفار مکہ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی تھی. مصطفیٰ کا آنا اور فاتحہ انداز میں رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو واپس بھیجا تو بھی فاتحانہ شان سے واپس بھیجا. یہ سب وہیں پہ اپنا منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے. باہر مصطفیٰ نکلے, اور جیسے ہی آقا نکلے تو ایک گھوڑے پہ دوڑاتا ہوا جن آیا, ہاتھ میں تلوار, خون ٹپک رہا تھا. اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ گئے تھے تو وہاں پر ہمارے قبیلے میں ایک شریر جن تھا, ہمارے قبیلے سے اس کا تعلق تھا, وہ کافی دنوں سے ہم نے اس کو باندھ رکھا تھا. وہ ایک دن کھل گیا, اور کھلنے کے بعد وہ آپ کی شان میں بکواس کیا, اور آج مجھے معلوم پڑا پھر بکواس کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو میں نے اس کو راستے میں پکڑا, وہیں پر قتل کر دیا. اس دن جس نے بکواس کی تھے وہ گستاخ تھا, آج جو اس بت کے اندر بول رہا تھا آپ کا عاشق زار میں خود بول رہا تھا. تو یہ ولید ابن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کٹر دشمن, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی نسل سے حضرت خالد ابن ولید کو پیدا فرمایا. بیٹے کو اللہ نے کتنا زبردست مقام عطا فرمایا. اور خالد ابن ولید کی والدہ کون ہے معلوم ہے؟ ان کا نام ہے لبابہ. لبابہ اور دوسرا نام اسما. ایک ہوتا ہے اسما, الف سین میم الف کھڑا زبر اسما, اور ایک ہوتا ہے اسما صاد سے, فعلا کے وزن میں, فعلا کے وزن میں. اسما محفوظ ان کی والدہ. اب یہ والدہ اسما یا لبابہ جو ہے یہ کس کی بہن ہے؟ تو لبابہ کی دو بہنیں رہی ہیں. ایک بہن جن کو لبابہ کبرا کہا جاتا ہے, ان کی کنیت ام الفضل ہے. یہ ام الفضل اور لبابہ کبرا کون؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ محترمہ ہے. بولو, حضور کے چچا عباس کی زوجہ محترمہ ہے, اہلیہ محترمہ ہے, عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خالد اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہوئے. اور ان کی ایک اور بہن ہے, یہ وہ بہن ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کی ماں بنا دیا. بھائی کون ہے؟ تو ان کا نام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت لبابہ حضرت عباس کی جو زوجہ ہے وہ, اور حضرت خالد ابن ولید کی والدہ لبابہ صغرا, اور حضرت میمونہ یہ سگی بہنیں ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھو آپ تو مصطفیٰ حضرت خالد ابن ولید کے خالو لگتے ہیں. بولو نا یار, یہ رشتہ مصطفیٰ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو والد ولید ابن مغیرہ, والدہ لبابہ, لبابہ صغرا. یہ کس کی بیٹی ہے؟ حارث ابن حزن ہلالیہ کی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، حضرت لبابہ کبریٰ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بہن ہے۔ اور اب ایک بات، حضرت خالد بن ولید جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا عمر کتنی تھی؟ جب حضور نے مکے میں نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رہی ہے 17 سال۔ 17 سال کی عمر تھی جب مصطفیٰ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بتایا، اے لوگوں سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ حضور نے اعلان کیا عمر 17 سال۔ 13 سال مصطفیٰ نے مکے میں مقابلہ کر کے ڈٹ کر کے تبلیغ فرمائی، اور 13 سال یہ، اور پھر ہجرت کے 8 سال بعد، تو 13 جوڑ دیں 17 میں 30 اور 8 جوڑ دیں 38، اور جب 17 سال کی عمر تھی جب مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب مصطفیٰ پر یہ ایمان لائے خالد ابن ولید تو 17 سال کے نہیں بلکہ 38 سال کے ہو چکے تھے، اور ان کی عقل مندی کی گواہی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ 38 سال کی عمر میں یہ ایمان لائے تھے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، جب عمر ان کی 38 سال ہو گئی۔ کب ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ اچھا یہ اکیلے ایمان نہیں لائے، بہت زبردست ان کا معاملہ ایسا رہا کہ جس جنگ میں شریک ہو جائیں، ایمان لانے سے پہلے ہو یا ایمان لانے کے بعد، سوائے بدر کے جس جنگ میں شریک ہو گئے ہر جنگ میں ان کو فتح ملی۔ خالی بدر ایک ایسی جنگ ہے جس میں یہ شکست کھا کے گئے، کیونکہ بدر کے موقع پر یہ کفار کی طرف سے آئے تھے اور شکست کھا کر کے گئے۔ خالی وہی تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں خالد بن ولید کو شکست ہوئی۔ معلوم ہے احد کا میدان کس کی وجہ سے فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی؟ مسلمانوں کو فتح مل چکی تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ میرے محبوب کی بات پہ عمل نہ ہوا تو شکست کا معاملہ آیا، لیکن ذریعہ کون بنا؟ معلوم ہے پلٹ کے ہاتھ خالد بن ولید آئے، انہوں نے سب سے پہلے پیچھے سے وار کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو بدر کے علاوہ یہ جس جنگ میں شریک ہوئے ہر جنگ میں یہ فتح پائی، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ جس جنگ میں شریک ہو گئے پورے عرب میں مشہور ہو گیا، خالد آیا مطلب جھنڈا بلند کر کے گیا ہے، خالد آیا جھنڈا بلند کر کے گیا۔ معلوم ایسے موقع پر جہاں پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں بھیجا جاتا تھا جو سب سے زیادہ شریر ہوتا، بات نہیں مانتا، تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا جاتا تھا۔ ابھی آ رہی بات، اب ایمان کیسے لائے، کب ایمان لائے، ایمان کیسے لائے؟ تاریخ ابن عساکر کے اندر علامہ عماد الدین دمشقی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 16واں حصہ صفحہ 212 کے اندر، فرماتے ہیں ہاجر بعد الحدیبیہ ہوا وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحہ، فرماتے یہ ہجرت کر کے مصطفیٰ کے پاس آئے ایمان لانے کے لیے حدیبیہ کے بعد، اور یہ اکیلے نہیں گئے، عمرو بن عاص کو بھی ساتھ میں لے کر کے گئے، عثمان بن طلحہ کو بھی ساتھ میں لے کر کے گئے۔ اور حضرت خالد کے ایمان لانے کی وجہ سے مکے میں ایک اور بڑے جنگجو مشہور رہے، بہت مشہور تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جگری دوست رہے، وہ ابو جہل کے بیٹے تھے اور آقا پر ایمان لائے، ان کا نام اکرمہ ہے، بولو ان کا نام اکرمہ، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، اور جنگی مہارتیں اللہ نے خوب عطا فرمائی، لیکن حضرت خالد بن ولید جب ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر بھی کچھ جو ہے جذبات بیدار ہوئے، اور بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے، ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ تو اسے تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا 16ویں حصے میں، کیا ہے؟ لما کانت الحدنا، سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ تو حدنا بولا جاتا ہے حدیبیہ کی صلح کو، اور صلح حدیبیہ کی تاریخ میں خالی اتنا کہوں گا میں، بہت سارے معجزات مصطفیٰ کے اس سفر میں ظاہر ہوئے، بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے۔ حضور 1200 لے کر کے صحابہ کو مدینہ سے نکلے تھے، 1200 لے کر کے نکلے، لوگوں کو خبر ہوتی گئی 1300 ہو گئے، پھر 1400 ہو گئے، پھر آتے آتے 1500 ہو گئے، پھر آتے آتے 1600 ہو گئے، پھر آتے آتے 1700 ہو گئے۔ تب مدارج النبوہ میں 1700 تک کی تعداد لکھی ہوئی ہے، یعنی 1200 مدینے سے چلے اور حدیبیہ پہنچتے پہنچتے 1700 ہو گئے۔ اسی حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تھا، مقام عثمان میں، آج بھی مقام عثمان اچھا آباد ہے، مقام عثمان میں پانی ختم، صحابہ کرام نے مصطفیٰ سے شکایت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے تو آسا،
تو ایک صحابی نے کہا ہاں ذرا سا ہے. مصطفیٰ نے کہا پیالے میں ڈال کے میرے پاس لاؤ. مصطفیٰ کے پاس پیالے میں ڈال کے رکھا گیا. مصطفیٰ نے خالی انگلیوں کو رکھ دیا, اللہ نے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کو بہا دیا ہے. نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاہو سلام. کرامت یہاں بزرگی کے معنی میں ہے, ورنہ مصطفیٰ سے کرامت نہیں معجزہ صادر ہوتا ہے. جی کہتے ہیں جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا, کیونکہ صلح حدیبیہ کے دفعات پڑھ لیں آپ, جتنے بھی دفعات ہیں یا جب مسلمانوں پر ظلم کے قانون پاس ہوئے ہیں تب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. جب ظلم کے قانون پاس ہوئے ہیں تب اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. تو دفعات جتنے بھی رکھے گئے ان دفعات کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہے. کیسے کہ اگر کوئی مدینے سے مکہ آ جائے گا تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے, لیکن اگر کوئی مکے سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کو واپس بھیجنا پڑے گا. مطلب ڈرے بیٹھے ہیں, ادھر لاؤ بول بول کر کے, ادھر دوسرا بول بول کر کے, وہاں بھی ڈر رہے ہیں تو یہاں بھی ڈر رہے ہیں. گھبراہٹ سب میں تاری ہے, کیونکہ معلوم ہے یہ مسلمان ہے جب تک سو رہا ہے تب تک سو رہا ہے, اور جب بیدار ہوتا ہے تو سالوں کا معاملہ گھنٹوں میں وارے نیارے کرتا ہے. جب تک سو رہا ہے تب تک سو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں عقل مندی سے ہم لوگ بہت دور ہیں, جذبات کی روح میں اتنا بہتے ہیں کہ کوئی بھی کام حکمت اور سمجھ کر اور منظم پلان کے ساتھ نہیں کرتے. جہاں وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم لوگ نوجوانوں کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں. وکیلوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے وکیل کی ٹیم آگے بڑھے اور آنے کے بعد وہ کام کرے, دیکھو کتنا مضبوط کام ہو. کیونکہ کالے لوگوں سے ہی ڈرتے ہیں لوگ, جس کا کالا کوٹ ہے اسی سے لوگ ڈرتے ہیں, ورنہ سفید پوشاک کچھ بھی لگا دو الزام, یہ سب معاملات آ جاتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا, اس حدیبیہ میں جو دفعات اور جو معاملات رکھے گئے اس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے اندر بات پیدا ہو گئی اسلام کے تعلق سے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا مسلمانوں پر, پھر بھی مسلمان دب نہیں رہا, پیچھے نہیں ہٹ رہا. فرماتے میرے دوست عمرو بن عاص یہ چلے گئے نجاشی کے پاس. نجاشی بادشاہ عیسائی تھا, انجیل کا پڑھنے والا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا صحابی بنایا. بولا نا ایسا بنایا کہ مدینے میں مصطفیٰ محبت, وہ نجاشی مدینے میں نہیں ہے حبشہ میں, لیکن مصطفیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں انتقال وہاں ہو رہا ہے, جنازے کی نماز مدینے میں ہو رہی ہے. جنازے کی نماز مدینے میں ہو رہی, تو لوگوں نے کہا غائبانہ پڑھو. ہم نے کہا غائبانہ کیوں پڑھے؟ بولے حضور نے پڑھا تھا نظروں سے اوجھل تھا جنازہ. ہم نے کہا نظروں سے اوجھل تمہارے ہو سکتا ہے, مصطفیٰ نے جب پڑھا حدیث پاک کے اندر آیا, عمران ابن حسین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنازہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا تھا, تو غائب کہاں رہا, تو حاضر ہو گئے. جی تو فرماتے ہیں کہ میرے دوست عمرو بن عاص یہ نجاشی کے پاس گئے. نجاشی کے پاس گئے, کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ حضور کے صحابہ کے خلاف ورغلایا جائے. جیسے نجاشی کو جا کر کے بات کرنا شروع کی تو نجاشی نے کہا یا عمرو تکلمنی فی رجل یأتیہ الناموس, تم ایسی شخصیت کے بارے میں مجھ سے بات کر رہے ہو جن کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے, جس کے پاس اللہ فرشتوں کو بھیجے تم ان کے بارے میں بکواس کر رہے ہو. ارے یہ تو ان کی شان ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے قائل رہے تو کہا ان کی شان ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو یہاں کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمرو بن عاص نے کہا وَكَذَلِكَ وَهُوَ أَيُّهَا الْمَلِكُ, اے بادشاہ ٹھیک ہے ایسے ہی معاملہ ہے. اتنا بولے اور بول کر کے حبشہ سے آگئے مکہ. اور جب یہ مکہ آئے تو مکہ آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی اور کہا میرے دل میں اسلام کے تعلق سے کچھ چل رہا ہے, میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. تو پہلے صفوان ابن امیہ سے کہا, اس نے انکار کر دیا. اکرمہ سے کہا, انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد عمرو بن عاص نے کہا تو عمرو بن عاص نے کہا جیسی تمہاری مرضی, کیونکہ حبشہ میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, لہٰذا تمہاری مرضی کے مطابق میں بھی مدینہ چلنے کے لیے تیار. تو اس کے بعد یہ دونوں نکلے اور نکلنے کے بعد ملاقات عثمان ابن طلحہ سے کی اور کہا اے عثمان ابن طلحہ ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں. تو مدینہ جانا چاہے تو اس نے پوچھا وجہ؟ تو عمرو بن عاص نے کہا ایسا معاملہ حبشہ میں میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا ہے یہ شخصیت ایسی ہے جن کے پاس فرشتے آتے ہیں,
مطلب یہ سچے نبی ہم کو چلنا چاہیے۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا جب تم دونوں راضی ہو گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو رہا ہوں۔ تینوں تیار۔ اچھا تیاری ہو رہی مکے میں، خبر ہو رہی مدینے میں۔ مکہ مدینہ اتنا لمبا سفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کیا خبر دے رہے ہیں؟ دوسری روایت سنے تو مزہ آئے گا۔ دیکھیں فرماتے ہیں خالد ابن ولید کی مجھے میرے بھائی، ان کے ایک بھائی اور رہے جن کا نام تھا ولید، یعنی والد کا نام بھی ولید اور بھائی کا نام بھی کیا ہے؟ ولید۔ والد کا نام کیا؟ ولید ابن مغیرہ۔ یہ بھی بھائی ہیں، ولید ابن مغیرہ۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے بھائی ولید ایمان لا چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد مکے سے مدینہ جا چکے تھے، حضور کے دربار میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے خط لکھا تھا اپنے بھائی کو۔ خط کیا ہے سنیں۔ خط میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے گھر میں بت رکھا گیا تھا وہ اللہ کی تعریف یوں کر رہے ہیں، بولو نا۔ جن کا والد کٹر دشمن اسلام کا مصطفیٰ کا، ان کے بیٹے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإنی لم ارى عجبا من ذهاب رأيك عن الاسلام۔ اے میرے بھائی تم سے اچھی اور سمجھداری اور عقل والی بات کسی کے پاس میں نے اسلام کے بارے میں نہیں دیکھی۔ وعقلک، اے میرے بھائی تمہاری عقل ہی تو عقل ہے، کیا سمجھداری ہے تمہارے پاس۔ کس نے لکھا؟ ولید ابن مغیرہ نے خط خالد کو۔ اور اس کے بعد بتایا قد سألنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن مجھ سے مصطفیٰ نے تمہارے بارے میں پوچھا اور کہا این خالد، اے ولید بتاؤ تمہارا بھائی خالد کہاں ہے؟ بولو نا یار۔ جس کا زبان مصطفیٰ پہ تذکرہ ہو جائے مطلب اللہ نے اس کی دل کی دنیا بدل دی ہے۔ کہا خالد کہاں ہے تمہارا بھائی؟ تو ولید نے کہا فقلت، تو میں نے کہا یاتی اللہ بھی، اللہ تعالیٰ انہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں لائے گا، یعنی وہ آئیں گے اسلام قبول کریں گے، اللہ انہیں بھیجے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ ما مثل خالد جہل الاسلام، ارے خالد جیسا بھی اسلام کی خوبیوں کو نہیں جان سکتا، مطلب ان کے اندر ایسی اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو جانتے ہیں، ان جیسا آدمی اسلام کی خوبیوں سے ناآشنا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ جَعْلَ نِكَایَةً وَحْدًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اے کاش وہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان لا کر کے رہتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ مصطفیٰ کی مرضی ہے، آقا علیہ السلام نے ظاہر کر دیا، اور ان کے بھائی نے ان کو خط لکھ دیا، اور خط میں کہا بھائی میرے آ جاؤ، بہت ساری اچھے اچھے مقامات کی حاضری، اچھی اچھی جگہ کی حاضری رہ گئی ہے تم سے، لہٰذا اب تاخیر مت کرو، آ جاؤ۔ خط پہنچا حضرت خالد کے پاس۔ حضرت خالد فرماتے فلما جاءنی کتابہ، جیسے ہی ان کا خط مجھے آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ نے میرا ذکر کیا، بولو نا یار، مصطفیٰ نے میرا ذکر کیا، نشدت للخروج، لفظ نشدتوں کا استعمال کیا، مطلب میں نکلنے کے لیے ایکسائٹڈ ہو گیا، ایک دم فرتیلا چست فرد ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اور جب میں نے اسلام پیغمبر اسلام کی بات کو سنا، وزادنی رغبۃ فی الاسلام، اس بات نے میرے اندر اسلام کے اندر رغبت پیدا کر دی کہ حضور میرا ذکر کر رہے ہیں، حضور میرا ذکر کر رہے ہیں۔ وسرنی مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی بات نے مجھے خوش کر دیا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے کہ میں عقل مند، میں ایسا، میں ویسا۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں پہلے میں خط پڑھنے کے بعد رات میں سویا تو خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا معلوم؟ خواب یہ دیکھا کہ میں چل رہا ہوں، روشنی تو ہے لیکن راستہ بہت تنگ ہے، راستہ بہت تنگ ہے۔ میں کہتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر کے سویرے اٹھا تو صفوان ابن امیہ کے پاس گیا، کہا ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، میں مدینہ چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ صفوان نے منع کر دیا۔ اکرمہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، اور اس کے بعد عثمان ابن طلحہ اور عمرو ابن عاص کے پاس گئے، یہ دونوں ساتھ تیار ہوئے، اور جب یہ دونوں تیار ہوئے تو تینوں چل پڑے۔ جب یہ چلے مکہ سے تو مصطفیٰ نے ایک جملہ ان کے بارے میں فرمایا تھا، آقا نے فرمایا رمت کم مکہ تو بافلاس کبدھا، اے لوگوں سنو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔
مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا مکے کے بہادر آنے والے ہیں. حضور نے اتنا فرمایا دونوں تینوں مکے سے چل پڑے. مکے سے چلے تو آئے پہلے مدینہ, اور جب مدینہ پہنچے تو حضرت خالد نے کہا اپنے بھائی ولید کے ہاں چلیں گے. ولید ابن مغیرہ کے ہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد وہاں تیار ہوئے. وہیں پر ابو بکر صدیق کو بلوایا, اور بلوانے کے بعد کہا میں نے ایک خواب دیکھا, پہلے اس خواب کی تعبیر چاہیے. اس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ کیونکہ آتے ابو بکر صدیق تعبیر بڑی شاندار بیان فرماتے. تو تعبیر پوچھی, کہا ایسا ایسا خواب دیکھا کہ میں چل رہا ہوں اور راستہ بڑا تنگ ہے لیکن روشنی بہت زیادہ ہے. حضرت ابو بکر مسکرانے لگے. تو انہوں نے کہا مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جو راستہ تنگ ہے یہ کفر کا راستہ ہے, وہ ختم ہونے والا ہے, سمٹ رہا ہے, اور جو روشنی نظر آ رہی وہ اسلام کی روشنی ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے میں تیار ہونے لگا, اور جب تیار ہونے لگا نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں نے چاہا فلبثت من صالح ثیابی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بھائی کے گھر سے اچھا کپڑا پہن لے اور حضور کے پاس جائے. اچھا کپڑا پہن لے. فرماتے اچھا کپڑا پہنا اور پہننے کے بعد تیار ہو گیا. تب میرے بھائی نے مجھ سے کہا اسرع, جلدی کرو, فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبرک, کیونکہ مصطفیٰ نے تمہارے بارے میں پورے مدینے والے کو بتا دیا, تو تمہارا انتظار پورے مدینے والے کر رہے ہیں. اور مدینے والوں کے ساتھ وَهُوَ يَنْتَظِرُكُمْ, مصطفیٰ خود تمہارا انتظار مسجد میں کر رہے ہیں. اور آقا جس کا انتظار کریں کیا شان ہے یار, کیا مقام ہے. کہا مصطفیٰ بھی تمہارا انتظار فرما رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں فاسرات المشیہ, میں جلدی جلدی چلا اور حضور کے دربار میں پہنچا. فما زال يتبسم الیہ, جیسے ہی مصطفیٰ نے مجھے دیکھا مسکرانا شروع کر دیا. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ نے مسکرا دیا. حالانکہ غزوہ احد میں شکست ان کی وجہ سے ہوئی, پھر بھی مصطفیٰ نے معاف کر دیا, اور معاف کرنے کے بعد مصطفیٰ نے جو ہے مسکرانا شروع کر دیا. فرماتے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا حتی وقفت علیہ وسلمت علیہ بالنبوہ, تو میں حضور کے دربار میں کھڑا ہو گیا اور وہی انداز میں سلام کیا جیسے لوگ نبوت کے انداز میں سلام کرتے ہیں. بولو یار, یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا الفاظ کہے, بلکہ یہ کہا جیسے نبوت کے انداز میں اور اس کے طرز اور طریقے پہ لوگ سلام کرتے ہیں اس انداز میں کہا. تو کہا کیسا سلام ہوگا؟ کہا سب کے لیے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لیکن مصطفیٰ کے دربار میں جب کوئی پہنچتا ہے تو سلام یوں ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اسی لیے کیا کہا, میں نے اس انداز میں سلام کیا, اور جب سلام کیا فرد علیہ السلام بوجہ طلق, حضور نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب سلام عطا فرمایا. جواب سلام عطا فرمایا. جیسے ہی جواب سلام ملا کہتے ہیں میں نے کہا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اعظم ہیں. کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, سینے پہ ہاتھ رکھا. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا معلوم؟ الحمدللہ الذی ہداک, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. مطلب یہ کہ آقا تعریف کس سے ہم کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تعریف نعمت پہ کی جاتی ہے, خیر نعمت پہ تعریف کہاں ہوتی ہے؟ اچھے آپ کا الحمدللہ, اچھا ہونا اللہ کی نعمت ہے تو الحمدللہ. ٹھیک آئی, بہتر ہے کہ الحمدللہ. تعریف اللہ تعالیٰ کی بندہ وہی کرتا ہے جہاں نعمت ملتی ہے. مطلب یہ کہ خالد ابن ولید کا ایمان لانا, آقا علیہ السلام نے کہا یہ اسلام کے لیے نعمت ہے, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا فرمایا اور کہا الحمدللہ الذی ہداک, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی. پھر حضور نے فرمایا قد کنت ارى لک عقلا, میں نے تمہارے اندر زبردست عقل دیکھی ہے, بڑی ہوشیاری, بڑی دانائی دیکھی ہے, اور مجھے امید تھی کہ تم صرف خالی بھلائی کو ہی تسلیم کرو گے, صرف بھلائی کو تسلیم کرو گے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے خلاف بہت سارے مقامات میں شرکت کی, احد میں آپ کے خلاف آیا, بدر میں آپ کے خلاف آیا, آپ مکے میں رہے, آپ کو ستایا گیا, وہاں پر آپ کے خلاف رہا,
تو کیا اسلام لانے سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ تو کہتے فدع اللہ یغفر لھا لی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو سب کو معاف کرا دیتا ہے۔ بولو نا یار، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو سب کو معاف کرا دیتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ خالی اتنا بس کہ اسلام لایا اس لیے اسلام گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغفر لخالد بن ولید، اے اللہ خالد بن ولید نے جتنے بھی گناہ کیے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ مصطفیٰ نے دعا سے بھی نواز دیا۔ تو اس انداز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اب یہ ایمان لانے کے بعد اب انہوں نے کیا 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 معلوم؟ اب ایمان لائے صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ کی فتح، صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ حنین، صلح حدیبیہ کے بعد ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو لگاتا تھا اور بہت انا میں شور رہتا تھا، اس کو اکیدر کہا جاتا تھا، دومت الجندل کا رہنے والا تھا، بڑا گھمنڈی تھا، قلعے میں رہتا تھا، اس کا قلعہ بڑا مضبوط تھا وہ عیسائی لیکن عربی بھی جانتا تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ لیکن ان سماج کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے مصطفیٰ نے خالد بن ولید کو چنا ہے۔ معلوم ہے مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد، حنین فتح ہونے کے بعد دو شہر ہمیشہ اکھڑ رہے ہیں، ہمیشہ اب تو بڑے پیارے ہو گئے، ان میں سے ایک بڑا پیارا ہو گیا، ایک تھا طائف اور دوسرا تھا نجد۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ رہتے تھے، اسی قبیلے سے محمد بن قاسم کا تعلق تھا۔ بولو اب یار، محمد بن قاسم بڑے جنگجو قبیلے کے لوگ، تو وہاں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا، کبھی اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کب ہنگامہ کر دے معلوم نہیں۔ دوسرا شہر تھا اسی راستے پہ نجد۔ اب آپ کہیں گے نجد کون سی بلا آ گئی؟ نجدی تو بڑا سنے، ہے کہاں؟ آج کے دور میں نام بدل کر کے آ گیا، ریاض، نام اس کا ریاض ہو گیا، ہے وہ نجد۔ اسی نجد کے بارے میں معلوم ہے، اسی نجد کے قریب ایک شگے ہے، اس کا نام درعیہ ہے۔ درعیہ میں ان لوگوں نے باقاعدہ، آپ گوگل کر لیجئے، ان لوگوں نے پرانی رسموں کو وہاں پہ رکھا ہے، پرانے طور طریقے کو رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے ابا پیدا ہوئے تھے اور اس درعیہ کے مقامات کو محفوظ رکھا۔ تو اسی نجد کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا ہنالک الزلازل والفتن، وہاں سے زلزلے اور فتنے ہوں گے۔ تو وہاں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا۔ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنر جس کو مصطفیٰ نے بنایا وہی ہے جنہیں خالد بن ولید کہا جاتا ہے۔ ان کا ایسا روب و دبدبہ تھا کہ طائف میں جو قبیلہ تھا وہ بھی کنٹرول میں تھا، اور جو نجد میں قبیلہ آباد تھا وہ بھی کنٹرول میں تھا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمایا۔ مطلب خطرناک لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مصطفیٰ نے چنا۔ حالانکہ ایک سے ایک ہیرے مصطفیٰ کے پاس ہے، لیکن مصطفیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو چنا۔ تو حضرت خالد بن ولید اچھا دکھتے کیسے تھے؟ چہرے پہ تو چیچک کے داغ تھے، چیچک جانتے ہیں، چکن پاکس، داغ آ جاتے ہیں، چہرے پہ داغ تھے۔ لیکن چہرہ کس سے ملتا جلتا تھا معلوم؟ چہرہ بالکل حضرت عمر فاروق جیسا تھا۔ بولو یار، حضرت عمر فاروق، اس لیے تیور بھی ویسے ہی ہے، اور تقریباً قبیلہ تو ایک ہی تھا، گھرانہ بھی ایک ہے۔ بولو نا، گھرانہ بھی ایک تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا چہرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھیں آپ، تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن ابو الزناد کہتے ہیں کان خالد بن ولید یشبہ عمر، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی طرح لگتے تھے، اخلاق بھی ویسے ہی، اوصاف بھی ویسے، سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح۔ ایک مرتبہ تو دھوکہ کھا گئے ایک صحابی جن کا نام ہے علقمہ ابن اللاسہ۔ علقمہ ابن اللاسہ، ہمارے ہاں تو لڑکے کا نام اگر علقمہ رکھ دیا جائے تو لوگ وہ لڑکیوں والا نام آتا ہے، جبکہ ایک صحابی کا نام ہے علقمہ۔ تو علقمہ ابن اللاسہ دھوکہ کھا گئے، فکلم علقمہ بن اللاسہ عمر بن الخطاب فی السحر، سحری کا وقت تھا، اور حضرت علقمہ ابن اللاسہ نے حضرت عمر کو دیکھا، وَهُوَ يَظُنُّهُ خالد بن الولید، انہوں نے سمجھا یہ خالد بن ولید ہے۔ کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے، جب اندھیرا چھٹا، اجالا آیا، تب دیکھ کر کے پہچانا یہ تو عمر ہے۔ بولو نا، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، چہرہ حضرت عمر فاروق جیسا،
رہن سہن اخلاق حضرت عمر فاروق جیسی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد حضور نے گورنر بھی بنایا. جیسے ہی اسلام لائے فوراً ایک مہم پر جانا ہوا. صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ایمان لائے ایک مہم پر جانا ہوا. اور یہ خطرناک مہم اور خطرناک جنگ تھی. اس کا نام ہے غزوہ موتا. یہ جو مقابلہ رومیوں سے ہوا بڑا سخت مقابلہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جنگ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو مشورہ مسجد نبوی میں ہی فرماتے تھے. سارے کام مسجد نبوی، مطلب فیصلہ مسجد نبوی میں ہوگا، تربیت مسجد نبوی میں ہوگی، پڑھائی مسجد نبوی میں ہوگی، لوگوں کو بتایا جائے گا کیسے زندگی گزارنا، سب مسجد نبوی. حضور نے پہلے ہی وہاں ترتیب دیا. تو حدیث میں کیا ہے معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا. اس لشکر کے بعد جو ہے سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے امیر لشکر بنایا زید بن حارثہ کو. زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنایا. اور بنانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قتلا زید او استشہد، ابھی روانہ نہیں کیا، خالی لشکر ترتیب دیا اور حضرت زید بن حارثہ کو امیر بنایا. اور امیر بنانے کے بعد ارشاد فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو امیرکم جعفر، تو تمہارے امیر جعفر طیار ہوں گے. بولو ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی مدینے میں ہی ہیں، ابھی روم گئے نہیں، 2 مہینے کے راستے پہ ابھی گئے نہیں. جانے سے پہلے آقا نے کہا تمہارا امیر زید ابن حارثہ اگر وہ شہید ہو گئے تو تمہارا امیر جعفر طیار. وَإِن قُتِلَ، اگر وہ بھی شہید ہو گئے فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ ابن رواحہ، تو تمہارے امیر عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے. بولو اتنا کہہ کے مصطفیٰ نے روانہ کر دیا. اب یہ لوگ روانہ ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. اب جنگ کرنے کے لیے گئے. موتا میں سن 60 ہجری میں جو پیش آیا رومیوں سے مقابلہ تھا. مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی. تو جنگ میں حضرت زید نے جھنڈا لیا. آقا علیہ السلام منظر کشی کرنے کے لیے تشریف لائے. جنگ ہو رہی ہے موتا میں، حضور آگے مسجد نبوی، صحابہ موجود ہیں جو جنگ میں نہیں گئے. ممبر پہ آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہو گئے اور آقا علیہ السلام ممبری سے فرما رہے ہیں اخذ الرایۃ زید، زید نے جھنڈا لیا، فقاتل، وہ جنگ کرتے رہے، حتی قتل، یہاں تک کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا جھنڈا لیا جعفر نے، فقاتل، انہوں نے جنگ کی، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. پھر آقا نے فرمایا جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ نے، جنگ کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. اب یہ دیکھو آپ، یہاں یہ روایت ملتی ہے لیکن کتاب المغازی میں کیا ہے معلوم؟ کتاب المغازی میں امام باقری نے لکھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور زور سے آپ تھوڑا سا. کتاب المغازی میں امام باقری نے لکھا، میرے پاس خود موجود ہے عربی کی کتاب بیروت سے چھپی ہوئی. کہ کتاب المغازی میں آیا آقا علیہ السلام ممبر پہ بتا کیا رہے معلوم؟ زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اٹھو. اٹھنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے. وہاں پر آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور دعا مانگی. دعا کے بھی الفاظ ہیں، حوالہ کبھی ضرورت پڑے تو آ کے لے لینا. اسی کتاب میں کتاب المغازی میں جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر دعا مانگی. دعا مانگو تو قیامت آ جاتی ہے دوسرے لوگوں میں کہ کیوں کر رہے ہیں دعا. کتاب المغازی کے اندر ہے. پھر آقا علیہ السلام ممبر پر آ گئے اور ممبر پہ آنے کے بعد آقا نے پھر فرمایا کیا؟ اب جھنڈا جعفر طیار نے لیا، وہ مقابلہ کر رہے ہیں. مقابلہ کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے. پھر انہوں نے فرمایا اٹھو. اٹھنے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد نبوی سے باہر. اب کہاں گئے؟ مقام مناخ میں گئے. مقام مناخ جہاں پہ خمامہ مسجد آج کے دور میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے جا کر کے وہاں جنازے کی نماز پڑھی، پھر دعا مانگی. پھر آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آئے اور آنے کے بعد حضور نے پھر ممبر سے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، جنگ کیے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد. یہاں 2-3 باتیں سمجھنے والی ہے. پہلی بات یہ کہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ باہر کیوں گئے؟ اگر ہو سکتی ہے تو باہر کیوں گئے مصطفیٰ؟
تو مصطفیٰ کا باہر جانا یہ بتا رہا ہے اگرچہ ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کو پسند یہ ہے کہ جنازے کی نماز مسجد کے باہر پڑھی جائے، بولو باہر پڑھی جائے جنازے کی نماز، تبھی تو مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی جنازے کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے دعا مانگ کے کیا بتا دیا کہ دعا کرنا بھی مجھے پسند ہے، بولو نا۔ اب جس کو ناپسند ہے اپنے بارے میں غور کرے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، امیر تمہارے کون ہے روانہ کرنے کے ٹائم؟ زید ابن حارثہ، اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر، اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ۔ جیسے مصطفیٰ نے کہا ویسا ہی ہوا، یعنی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے مصطفیٰ کو یہ خبر ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے یہ بتا دیا ہے۔ اب کیا صحابہ نے اس پہ اعتراض کیا، آخر اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کو صرف معلوم ہے، لیکن صحابہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، ہے نا۔ دوسری چیز یا چوتھی چیز، لائیو ٹیلی کاسٹ، بولو نا ہاں، یہاں کیمرہ لگے لیکن مصطفیٰ کی آنکھ میں دنیا کی مشین کی ایک حد ہے، مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی نظروں میں وہ پاور دیا کہ اس میں کوئی حد نہیں، جہاں اللہ چاہتا ہے محبوب وہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا ممبر پہ بیٹھ کے حوض کوثر کو دیکھا، اللہ نے چاہا ممبر پر بیٹھ کر کے جہنم کی گہرائی کو دیکھا، اللہ نے چاہا ممبر پہ بیٹھ کر کے جنت کو دیکھا، اللہ نے چاہا نیت باندھے ہیں اور جنتی پھل کو اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں، بولو۔ تو اللہ نے چاہا، مصطفیٰ نے دیکھ کر بتا دیا۔ اچھا صحابہ نے مانا کہ انکار کر دیا؟ صحابہ کو بولنا چاہیے کیسے معلوم، ابھی تو خبر بھی نہیں آئی وہاں سے، کیوں پڑھے جنازے کی نماز؟ ابھی تو وہاں سے کوئی آیا بھی نہیں، کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ شہید ہو گئے؟ لیکن صحابہ جانتے ہیں اللہ کو بغیر دیکھے مصطفیٰ کی زبان سے مانتے ہیں۔ بہت سلو ہے یار، اللہ کو بغیر دیکھے مصطفیٰ نے کہہ دیا اس لیے مانتے، جب اس کو بغیر دیکھے مصطفیٰ کی زبان سے مانا تو یہ واقعہ بھی بغیر دیکھے مصطفیٰ کی زبان سے مانا ہے۔ اسی کو اعلیٰ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، اور کوئی تم سے نہا جب نہ خدا ہی جو بات تم پہ کروڑوں ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، اس کے بعد آقا علیہ السلام پھر ممبر پہ، پھر وہ فرماتے یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ثم اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ، فرماتے آقا علیہ السلام اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا ہے، بولو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، اور جب لیا فتح اللہ علیہ، اس کے ہاتھ پر اللہ نے غزوہ موتا پر اسلام کے جھنڈے کو پھہرا دیا۔ اسلام کا جھنڈا پھہرا رہا اس کی ہاتھ پر، سوچو اللہ کی تلوار۔ ہمارے یہاں کبھی بولے تلوار خنجر چکو یہی سب رہتے ہیں، ہم نے کہا خالد کیا ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں بھی تو اللہ کی تلوار کہا، اور یہ نہیں کہا کہ ایک تلوار کا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، بولو نا، مطلب اور بھی اللہ کی تلواریں ہیں، اور بھی اللہ کی تلواریں ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ اور سلو یار، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار مطلب کون؟ کہا ابو بکر، عمر۔ کہا ان کا تیور دیکھو، ان کے تلوار کا جذبہ دیکھو، بولو نا یار۔ تو اس موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا معلوم ہے؟ خالد سے پوچھو کتنی تلواریں ٹوٹی؟ تلواریں کوئی ایسی تو نہیں ہمیں ڈنڈی کی طرح ہوتی ہوں، لوہے کی ہوتی ہے تلوار، اور موٹی ہوتی ہے، جھاڑی ہوتی ہے۔ تو اسد الغابہ دوسرا حصہ صفحہ 141 کے اندر آیا، حضرت خالد ابن ولید خود فرماتے ہیں لقد اندق یومئذ فی ید سبعۃ اسیاف فما ثبت فی یدی الا سبعیۃ یمانیہ۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے غزوہ موتا میں 7 تلواریں میرے ہاتھوں میں ٹوٹ گئی، اور ایک یمنی تلوار تھی، اللہ نے اسی سے غلبہ عطا فرمایا۔ 7 تلواریں ٹوٹی، سوچو کتنی خطرناک جنگ رہی ہوگی۔ اس جنگ میں 7 تلواریں ٹوٹ گئی، لیکن اس کے بعد کبھی خالد بن ولید کی تلوار نہیں ٹوٹی، کبھی نہیں ٹوٹی، اور کبھی شکست بھی نہیں کھائے۔ ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے شاید دوسری قسط میں جائے گا۔ ایک جنگ ہے رومیوں سے، ادھر 60,000 کا لشکر ہے، ادھر آتے خالد بن ولید خالی 30 لوگ بس۔ بہت سلو بولے یار، 60
60,000 کے مقابل میں خالی کتنے؟ 30. کس کے مقابل میں؟ مطلب ایک مسلمان 2,000 پہ بھاری ہے. بولو نا. اور چل دیے آتے ابو عبیدہ نے کہا او خالد رکو، 30 لوگ کو کہاں لے کے جا رہا؟ کہا دیکھ لیں گے، 30 کافی ہے ہمارے لیے. کہا نہیں میری مرضی ہے، کم سے کم 60 تو کر لو. کہا ڈبل تو کر لو تاکہ 2,000 کے بعد بجائے ایک آدمی کے مقابلے میں 1,000 آ جائے. تو حضرت خالد تو پہلے منع کرتے رہے، لیکن چونکہ سردار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا نہیں لو. تو انہوں نے 60 کو لیا اور 60 مسلمان پہنچے. اللہ نے 60,000 پہ غلبہ عطا فرمایا. ابھی آئے گا دوسری قسطوں میں آئے گا کون سی جنگ میں کیسی قیادت کی ہے آپ، کون سی جنگ میں کیسی قیادت کی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا. اب ایمان لائے، ایمان لانے کے فوراً بعد یہ غزوہ موتا گئے. حضور نے بتائی، اب ذرا سوچیں آپ کہ مصطفیٰ کتنا پسند فرماتے ہوں. اور میرے مطالعے کے حساب سے شاید پہلا ایسا اتفاق ہے کہ کسی کو مصطفیٰ نے تلوار کہا ہو. میرے مطالعے کے پہلا ایسا اتفاق ہے کہ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ کی تلوار. ہاں ورنہ غزوہ بدر کے موقع پر تو کہا گیا اللہ کا شیر. بولو نا. اللہ کا شیر کہا گیا. احد کے موقع پر بھی اللہ کا شیر کہا گیا، رسول اللہ کا شیر کہا گیا. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ مصطفیٰ نے کسی کو تلوار کہا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا. میرے مطالعے کے حساب سے ناقص مطالعہ ہے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہو. جب وہ ایمان لائے تو کیا کرتے؟ ایمان لانے کے بعد تو غزوہ موتا گئے. پھر آقا علیہ السلام ان کو رکھتے کہاں تھے معلوم؟ پیچھے نہیں رکھتے تھے. جو پہلی صف ہوتی ہے نا، پہلی صف میں مضبوط لوگ رکھے جاتے ہیں، اور ایک مضبوط صف لشکر جاتا ہے تو ایک آگے اس سے جاتا ہے ایک چھوٹا سا لشکر کا حصہ، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے. وہ جا کر کے دیکھتا ہے، بھاگتا ہے. دشمن کے چھپا تو نہیں ہے کہیں ایسا ہو کہ آپ نکل جائیں پیچھے سے وہ حملہ کر کے اپنے کو شکست دے دے. تو اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے. اور اس ٹکڑی میں، اس حصے میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں رکھے جاتے. اس میں بڑے ماہر، بڑے ہوشیار، بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، بڑے بہادر، بڑے لیڈر رکھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پورے لشکر کو سمجھ لو آگے راستہ بتا رہے ہیں، گائیڈ ہوتے ہیں. تو جب وہ ایمان لائے، علامہ عز الدین جزری فرماتے ہیں اسد الغابہ کے اندر آئے دوسرا حصہ سما 142، کہتے ولم یزل من حین اسلم یومہ یولیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنۃ الخیر فیکون فی مقدمتها فی محاربۃ العرب. فرماتے جب سے حضرت خالد ایمان لائے، آقا علیہ السلام نے لشکر کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی، اور تمام جنگوں میں مقدمۃ الجیش میں خالد بن ولید ہوا کرتے. مقدمۃ الجیش یعنی آگے والے لشکر کے حصے میں. یہ حضور کے دور میں ہوتا، حضور کے دور میں. اس کے بعد کہتے ہیں مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو کیا ہوا معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو حضرت خالد بن ولید کو ایک بت کی طرف بھیجا. اس کا نام تھا بت، کیا بتنی کہیے اس کو، عزا، عورت مؤنث، ہم بہت سارے ہیں بتنی. تو بت کی اس کی طرف بھیجا، عزا کی طرف. اس کو بہت سنبھال کر کے، معلوم ہے ایک شخص تھا قبیلہ بنو مصر کا، جب یہ مرنے لگا تو ابو لہب کو بلایا، اور ابو لہب کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچے عزا کو سنبھالیں گے نہیں. واہ، ایسا بت جس کو تم سنبھالو، ایسا بت جس کو تم سنبھالو. بولے مجھے لگتا ہے میرے بعد میرے بچے جو ہے اس کو سنبھالیں گے نہیں. ارے تمہارا بت تم اس کو سنبھالتے ہو، ہمارا اللہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو وہ سنبھالتا ہے. ایسا سنبھالتا ہے کہ زندہ رہے تو روزی دے، سانس دے، اور آدمی کا انتقال ہو جائے تو قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دے، اور اگر شہید ہو جائے تو قبر میں زندگی دے. اللہ ایسا ہمارا. جی تو عزا کی طرف بڑے گھر میں ایک بتنی رکھی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو کہا جاؤ، ہم یہاں ڈنڈا مار مار کے سب کو گرا رہے ہیں، خالد جاؤ عزا کو سنبھالو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ہدمہ جاتے ہی عزا کو گرا دیا، مار دیا، توڑا. اور توڑنے کے بعد کچھ اشعار کہے، یا عزی کفرانک ولا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک.
کہا اے عزی، عزا بھی نہیں کہا. جب ہم کسی کو مذاق اڑاتے جیسے کہتے اے عزی، تیرا انکار ہے، تجھے پاکی نہیں ہے. میں نے دیکھا میرے اللہ نے تجھے رسوا کر کے اپنے محبوب کو عزت عطا فرما دیا ہے، تجھے رسوا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آقا علیہ السلام نے فتح مکہ میں بھی ان سے کام لیا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ایسے ہی فتح مکہ کے ساتھ ساتھ غزوہ حنین. غزوہ حنین کے بارے میں تھوڑا سا بتانا پڑے گا، اس کے بعد سادہ سمجھ میں آئے. فتح مکہ کے فوراً بعد 2 جنگیں بڑی خطرناک ہوئی. ایک جنگ غزوہ حنین، دوسری جنگ غزوہ طائف. غزوہ حنین یہ قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن کے لوگوں سے جنگ ہوئی تھی، اور بڑے خطرناک جنگ. تو جو مکے میں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے حضور سے عریضہ رکھا کہ اب آپ جو ہے نا، جو پرانے مسلمان ہیں بڑی خدمت کر لیے، ان کو روکیے، اب یہ پہلی جنگ ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہم کو بھیجیے. آقا علیہ السلام ان کی خواہش کو مکمل فرمایا، کہا جاؤ. جب مقابلہ کرنے گئے تو قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن کے لوگ ایسے لڑے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کے پاؤں کھڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا، معلوم اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے بدر کے موقع پہ فرشتوں کو اتارا، حنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا ہے. بولو نا یار، فرشتوں کی جماعت آئی مدد کرنے کے لیے. مصطفیٰ نے دیکھا پیچھے ہٹنے لگے، تب مصطفیٰ نے کنکری اٹھائی کنکری، اور اٹھانے کے بعد حضور نے یاسین پڑھی اور پڑھا، فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، پڑھ کر کے ان کے چہروں کی طرف پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. اور سنو یار، پھینکا، اور اس کے بعد پرانے مسلمان میدان میں اترے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. معلوم اعلیٰ حضرت نے اسی کنکری کو دیکھ کر کے کہا تھا، کیا میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعاتن منہ پھر گیا کہ حنین میں آئے جنگ کرنے کے لیے، جب اتر گئے میدان میں تو رخ موڑ کر کے بھاگے، کہاں گئے؟ طائف میں جا کر کے ٹھہر گئے. اور جب طائف میں ٹھہرے تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی صحابہ کو روانہ کیا. بولو نا یار، وہاں صحابہ کو روانہ کیا. 40 دن طائف کا محاصرہ ہوا، اور 40 دن 12 صحابہ اس میں شہید ہوئے. خود حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بھی شہید ہوئے. ان کی شہادت کا معاملہ درپیش ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. مکہ فتح ہوا، غزوہ حنین کا معاملہ ہوا، فوراً طائف کا معاملہ ہوا. آقا علیہ السلام غزوہ طائف سے فارغ ہو کر کے آئے مقام جعرانہ، جس کو جورانہ بولے، وہاں پر مال غنیمت تقسیم کیا. پھر عمرہ مصطفیٰ نے وہاں سے کیا. اسی لیے ایک مسئلہ بھی سن لو، بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے میقات کا. میقات جہاں سے آدمی بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر داخل ہو جائے گا تو 2 صورتیں بنے گی. پہلی صورت یہ کہ یا تو دم دے، دم مطلب قربانی دے، اور اگر دم نہیں دے سکتا تو کسی میقات پہ چلا جائے، پھر وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے. یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن ایک حیلہ بھی لکھا گیا، بولے اگر میقات کے اندر گیا، کسی دوسرے شہر میں جا کے ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد پھر وہاں سر کے احرام باندھ کر کے جائے تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ غزوہ طائف سے آیا کہ مصطفیٰ نے طائف کو فتح کیا، احرام جو میقات سے نہیں باندھا. آگے مقام جعرانہ، وہاں ٹھہر گئے، مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے. بولو نا. تو ہمارے بزرگوں نے جو مسئلہ بتایا ہے، اس مسئلے کی حکمت کیا ہے، روایتوں پہ نظر ہوتی تب سمجھ میں آتی. تو کیا ہوا؟ غزوہ حنین میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کو بھیجا. تو قبیلہ بنو سلیم کے لوگ تھے، اس میں گئے. حضرت خالد زخمی ہو گئے. معلوم ہے آگے آئے گا بھی دوسری قسم شاید. کہتے خالد فرماتے بدن کا کوئی حصہ ایسا تھا ہی نہیں کہ زخم نہ لگاؤ، بدن کے ہر حصے میں ان کے زخم موجود تھا. فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید زخمی ہو گئے، مقدمۃ الجیش میں تھے حنین کے دن، اور جب زخمی ہو گئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. مصطفیٰ نے ان کو دیکھا، کچھ نہیں کیا. کیا معلوم؟ وَنَفَثَ فِي جُرْحِهِ فَبَرِئَ. فرماتے آقا نے خالی دم کر دیا،
زخم ابھی تک لعاب دہن لگتا رہا، لیکن خالد ابن ولید پہ خالد دم کیا، دم کر دیا. بابریا اللہ نے حضرت خالد ابن ولید کو زخم سے شفا عطا فرما دیا، ان کا زخم دور ہو گیا. گویا کہ حضرت خالد ابن ولید امام احمد رضا کو زبان دے رہے کہ احمد رضا تو میرا غلام، بول، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو. تو آقا علیہ السلام نے خالی دم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس زخم کو ختم فرما دیا. تو غزوہ دیکھو، غزوہ موتا، اس کے بعد غزوہ فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر ایک اور مہم رہی دومت الجندل کی. وہ ایک قلعہ تھا عیسائی وہاں پر گورنر کماندار تھا، قلعہ دار تھا، اس کو جو ہے اقیدر کہا جاتا تھا، مٹیالے کلر والا اقیدر اس کو کہا جاتا تھا. حالانکہ اس نے صلح کر لی بعد میں اور اس جزیہ دینے لگا، ٹیکس دینے لگا اور ان کے جان مال کی حفاظت مسلمان کرنے لگے. بعد میں اس نے بغاوت کی، اور جب مسلمانوں سے بغاوت کی اپنی قوم کے لیے تو اس کی قوم نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کی قوم نے اس کو مار ڈالا. مسلمانوں کو ٹیکس دیتا رہا، بچتا رہا، مسلمانوں سے بغاوت کر کے آگے بڑھا تو اس کے بعد اس کی قوم نے اس کو مار ڈالا. کیا ہوا تھا معلوم؟ بڑا شریر تھا پہلے، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. مصطفیٰ جان رحمت نے ایک دن حضرت خالد کو بلایا، مصدق علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور نے بلایا، حذیفہ الیمان کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک لشکر کو ترتیب دیا اور فرمایا تم لوگوں کو دومت الجندل جانا ہے، وہاں اقیدر ہے، انطلقوا چلے جاؤ فإنکم تجدون اقیدر دومتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دومت الجندل کا اقیدر، وہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، اور جب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ قلعے کے باہر ہوگا. دیکھو حضور بتا رہے ہیں قلعے کے باہر ہوگا، خارجا یختنس الصید، جاؤ وہ قلعے کے باہر ہوگا، شکار کر رہا ہوگا. فخذوه اخذا، اس کو پکڑنا، ولا تقتلوه، اسے قتل مت کرنا. پہلے حضور نے بتا دیا. حضرت خالد لشکر لے کر کے چلے، جیسا مصطفیٰ نے کہا تھا وہ قلعے کے باہر تھا، شکار کر رہا تھا. حضرت خالد بن ولید نے اس پہ ناگہانی حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا. بولو، یعنی مصطفیٰ نے کہا باہر ہوگا، قلعے کے شکار کر رہا ہوگا، یعنی جیسے وہ کر رہا ہے آقا علیہ السلام ویسا بتا رہے ہیں، یا جیسا ہونے والا ہے مصطفیٰ نے ویسے بتایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کے لائے اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، مان گیا، جزیہ دینے لگا، ٹیکس دینے لگا، اس کے لوگ بھی دینے لگے، اس کی جان مال اور ساتھ ہی ساتھ قلعے کی حفاظت کی ذمہ داری آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے حوالے کر دی. اس کے بعد جب اس نے بغاوت کی، اس کی قوم نے اس کو پکڑ کر اس کو مار ڈالا. اب آج کے دور میں یہ کہاں ہے معلوم ہے؟ عرب کے شمالی علاقے میں موجود عرب کا ایک علاقہ ہے جس کو الجوف کہا جاتا ہے. الجوف میں یہ واقع ہے قلعہ، دومت الجندل کا قلعہ. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن جنگوں میں شرکت کی، کیا انداز رہا، انداز دوسری قسم انشاءاللہ سننے کے موڈ میں ہے نا. کچھ نیا معلوم ہو کہ پرانا ہے؟ یار اگر نیا ہو تو نیا سبحان اللہ. کون کون سی جنگ میں شریک ہوئے؟ دیکھو حضور کے دور میں تو غزوہ موتا، حضور کے دور میں فتح مکہ، حضور کے دور میں غزوہ حنین، حضور کے دور میں غزوہ طائف، حضوری کے دور میں ایک اہم مہم اقیدر جو دومت الجندل کا رہنے والا تھا، وہ اہم مہم کے لیے حضور نے روانہ فرمایا. اور اس کے بعد جنگ یمامہ، جو مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اس میں شرکت کی. ایسے ہی جنگ بطاح و بزاخہ، اس میں شرکت کی. یہ وہ جنگیں تھی جو آقا علیہ السلام کی عظمت اور پہرا دینے کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ جنگ بطاح کے اندر بطاح نے بھی جو ہے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس سے بھی مقابلہ کیا جائے، بھاگا، اور بعد میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اب جنگ میں حضرت خالد نے کیسے جنگ کی انشاءاللہ وہ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ عراق آج فتح ہو گیا، بہت ساری چیزیں وہاں پر. عراق میں کن کن شہروں کو فتح کیا؟ مارکہ الیس کہا جاتا ہے، جنگ الیس، جنگ حیرہ، جنگ عین التمر، جنگ عمار، دومت الجندل. جب
وہاں کے گورنر کو، قلعے دار کو رومیوں نے مار ڈالا، تو بعد میں ابو بکر صدیق کا حکم ہوا، حضرت خالد نے حملہ کیا، اس قلعے کو فتح کر لیا، بولو ہے نا، مار کے دومت الجندل۔ اور فتوح الشام ایک کتابی ہے، فتوح الشام پڑھیے مزہ آئے گا، مترجم بھی پائی جاتی ہے، اور اس کو ہمدانی صاحب نے مردان عرب نام سے کتاب بھی شائع کیا ہے۔ فتوح الشام، مقام بصرہ، دمشق، حمص، قنسرین، حلب، انطاکیہ، جنگ یرموک وغیرہ تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، نمایاں کردار۔ اب کیسے ادا کیا یہ دوسری قسم میں آئے گا انشاءاللہ، ہے سننے کے موڈ میں؟ اور سلو ہے یار، آخری بات بول کر میں اپنی بات ختم کروں۔ لیکن ایک بھی جنگ میں حضرت خالد کو شکست نہیں ہوئی، جہاں جاتے فتح کا جھنڈا گاڑ کے آتے۔ وجہ ان سے خود ہی پوچھا گیا تھا جنگ یرموک کے موقع پر، حدیث ہی موجود ہے، ان سے پوچھا گیا جنگ چل رہی ہے، جنگ چلتے ہیں، ان کی ٹوپی نیچے آ گئے، تو آپ نے کہا پہلے میری ٹوپی تلاش کی جائے پھر جنگ۔ اب ہم لوگ ہوتے بولے عجیب ہے، ٹوپی تلاش کروا رہے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے، جنگ ہو رہی، کیا کیا معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے کہا ہمارے امیر کا حکم ہے، امیر کی اطاعت واجب ہے، تو کہا فرمان پہ عمل کیا جائے۔ جب عمل کیا، ٹوپی ملی، لگایا، اللہ نے اس ٹوپی کی برکت سے حضرت خالد کو فتح سے ہمکنار فرما دیا۔ اور سلو یار، فتح ملی تب لوگوں نے پوچھا اس بھٹی پرانی ٹوپی کے لیے آپ نے جنگ کے دوران ہم لوگوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا، وجہ کیا ہے؟ کہا تم لوگ ٹوپی دیکھ رہے ہو، میں ٹوپی کے اندر کی چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ٹوپی کے اندر کی چیز؟ کہا کہ جب آقا علیہ السلام نے عمرہ کیا تھا تو بال بنوایا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنا بال شریف عطا فرمایا تھا، اس بال کو میں نے اپنی ٹوپی میں سی لیا، اس کو لگا کر کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو میری فتح اور کامرانی کا راز یہی ہے کہ میرے سر میں مصطفیٰ کا بال موجود ہے، سمجھے نا؟ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اب کس جنگ میں آپ نے کیا کردار ادا کیا، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، انشاءاللہ اگلی قسط میں بات رہے گی۔ پھر آپ کی اولاد کون کون ہیں، کیا مسئلہ ہے، شادی کتنی آپ نے کی ہے، ساتھ میں آگے آئے گی بات۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی بالکل سے باتوں بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔